أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. کہہ دیجئے لے آؤ تم اپنے گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. بس اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی، اور نہ پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر رہے ہیں. مشرکین عرب نے جن اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اسی مسئلے کا بیان چل رہا ہے. خالق کی کائنات کی ان کے اس عمل کے ساتھ جو ناراضگی ہے وہ ان دو رکوعوں میں ظاہر ہو رہی ہے. اس آیت مبارکہ میں ایک کوشش ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے کچھ صحیح عقل والے سلیم الفطرت لوگ جو ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، شاید کہ کچھ لوگ نکل آئیں اور اللہ کے حلال کو حرام کہنے سے باز آ جائیں. تفصیل کل کے درس میں اس کی بیان ہو چکی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں تحقیق کی دعوت دی جا رہی ہے بذریعہ شہادت. بذریعہ شہادت دعوت تحقیق ہے، اس لیے کہ گواہی دینا اللہ کے حوالے سے ایک بڑی ذمہ داری والا کام ہے. تو جب ان میں سے کچھ لوگ اس ذمہ داری کے لیے تیار ہو جائیں گے اور پھر اس کی تحقیق کریں گے تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے تو کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا، یہ جن کو ہم حرام قرار دے رہے ہیں. تو پھر وہ اس کے ذریعے سے جب گواہی دینے سے رک جائیں گے تو میرے حلال کو حرام قرار دینے سے بھی کیا ہے رک جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی. حضرت شاہ صاحب نے لکھا یعنی ان کا اعتبار نہ کرو، یعنی ان کا اعتبار. تفصیل میں نے کل مثالوں سے عرض کر دی، آگے دیکھیے دوسرا حصہ. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تتبع اہواء الذین، تین باتیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے حلال کو یعنی بحیرہ کو، صائبہ کو، وسیلہ کو اور حام کو، یہ چار قسم کے جو جانور ہیں ان کو حرام قرار دے دیا. اللہ فرماتے ہیں لا تتبع اہواء الذین، یہ وہ لوگ ہیں
کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ اور نمبر 2 والذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے نا، اللہ کی آیات کو تو جھٹلا دیا، اللہ کہہ رہے ہیں حلال، وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ حرام۔ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا تو پھر ان کو پتہ تھا، ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ کس دلیل کی بنیاد پر تم نے اس حلال کو کیا قرار دیا تھا؟ حرام قرار دیا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ بڑے کی بارگاہ کی پیشی اور وہاں کا سوال اور پھر جواب میں بے بسی، انسان نے کہنا ہے بھائی ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ برابر کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں الفاظ ہے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ برابر کر رہے ہیں۔ واپس آئیں ذرا، بالکل سورۃ الانعام کا آغاز ہے جس میں خالق کائنات نے بالکل پہلی آیت مبارکہ کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اب اختتام کے اوپر اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ چکا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ برابر کر رہے ہیں۔ فرمایا بالکل پہلی آیت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، وجعل الظلمات، اور پیدا کیا اندھیروں کو بھی، والنور، اور روشنی کو بھی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ برابر کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہے یعدلون، یشرکون نہیں، اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ برابر کر رہے ہیں۔ اب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ برابر کر رہے ہیں۔ پیچھے یہ حدیث سے پاک بھی بیان ہو چکی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے کہ اللہ کے حلال کو جو بندہ حرام قرار دے اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں تو ہم نے اسے کیا بنا لیا؟ ہم نے اسے کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل جو ہے یا آپ کا سوال جو ہے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے مولویوں کو اللہ کے ماں سوا کیا بنا رکھا ہے؟ رب بنا رکھا ہے۔ حضرت عدی بن ابی حاتم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو عیسائی تھے، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا کہ ہم نے ان کو کیا بنا رکھا ہو؟ رب بنا رکھا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ جس کو کہتے تھے حلال تم بھی کہتے تھے، وہ جس کو کہہ دیتے تھے حرام تم بھی کیا کہہ دیتے تھے؟ حرام۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ جس چیز کو حلال کہے، حالانکہ اللہ نے وہ حلال نہ کی ہو، وہ جس چیز کو حرام قرار دے، اللہ نے اسے حرام قرار نہ دیا ہو، اس کے اس فیصلے کو مان لینا، اسے کیا بنانا ہے؟ رب بنانا ہے۔ اسے کیا بنانا ہے؟ رب بنانا ہے۔ اب دیکھ لیجئے اللہ کافروں کا تذکرہ کر کے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، میں نے آسمان پیدا کیا، میں نے زمین پیدا کی، میں نے اندھیرے بنائے، میں نے روشنی بنائی، پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ برابر کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ کے سامنے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب برابر کیا ہے جی؟ ہم نے کب برابر کیا ہے جی؟ ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق کہتے ہیں۔ اس کو اللہ کہتے ہیں، خالق اسے کیا کہتے ہیں؟ مخلوق کہتے ہیں۔ اس کو ہم الہ کہتے ہیں کہ وہ معبود ہے، اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عابدین کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے ماں سوا حلال اور حرام کا اختیار، قانون سازی کا اختیار کسی اور کو دے دینا اور اس کی خود ساختہ قانون کو تسلیم کر لینا، اس سے اللہ کے ماں سوا کیا بنانا ہے؟ رب بنانا ہے۔ اب سمجھ آئی؟ اللہ جو رب ہے وہ کہتا ہے صائبہ، وسیلہ، بحیرہ، عام حلال ہے، مشرکین عرب کہتے تھے یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جن بندوں نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ لوگ ان کو اپنے رب کے کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کوئی بات آپ کو سمجھ بھی آئی ہے۔ ابھی اسی رقوع میں آپ یہ دیکھیں نمبر 2
اب اسی صورت مبارکہ میں ابھی مثال گزر چکی ہے کہ کھیتیاں ان کی آتی تھیں، پھل آتے تھے، جانور آتے تھے، کیا کرتے تھے یہ حصہ کس کے لیے، یہ حصہ کس کے لیے، ہمارے شریکوں کے لیے، اور برابری کو سینگ ہوتے ہیں، کیا جی برابری کو وہ سینگ ہوتے ہیں کہ اوپر سینگ لگیں گے پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے اللہ کے کیا کر دیا ہے بھائی، برابر کر دیا ہے، سمجھیں گے۔ اسی طرح اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رکھا ہے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کس سے کی جاتی ہے، اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ مشرکین عرب جو ہے وہ کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی زیادہ دلچسپی اللہ کی طرف ہوتی تھی یا شرکاء کی طرف۔ اب بھی اگر مسئلہ نہ سمجھ آئے تو پھر اپنی ہی قسمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اب آپ اس بات کو بالکل سمجھ سکتے ہیں، یہی وہ چیز ہے یہاں پر مفسرین فرما رہے ہیں کہ جس طرح الوہیت، کیا لفظ میں نے عرض کیا، الوہیت اللہ کا خاصہ ہے، حاکم مطلق ہونا، اقتدار اعلیٰ کا مالک ہونا، یہ بھی کس کی خصوصیت ہے، اللہ کی خصوصیت ہے۔ جس طرح اللہ کی صفت الوہیت میں کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں، اللہ کی صفت حاکمیت کے اندر اقتدار اعلیٰ کا مالک ہونے میں بھی کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی آپ دیکھتے نا کچھ علماء بیچارے جو ہیں وہ ہمارے لوگ جو کچھ آئین بنا لیتے ہیں، قانون بنا لیتے ہیں جس میں اللہ کے حرام کو کیا کر دیا جاتا ہے، حلال کر دیا جاتا ہے، یا حلال کو کیا کر دیا جاتا ہے، حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ علماء اس پر آواز بلند کرتے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مولویوں کا اب کیا کام ہے اس بارے میں سیاست کے اندر۔ تو نہیں بھائی، وہ سیاست نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے نزدیک حرام ہے، لوگ اس سے کہیں کہ ہماری اکثریت چونکہ اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ حلال ہے، تو نہیں، اس سے وہ حلال ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ جس طرح اللہ کی صفت الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو کوئی الہ بنا لیں، اسی طرح اقتدار اعلیٰ کا مالک ہونا، حاکم مطلق ہونا، یہ بھی کس کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ کچھ لوگ بیچارے جو اسمبلیوں میں جاتے تھے اور دین سے محبت کرنے والے تھے، ان بیچاروں نے تو وہ دستور پاکستان اسلامی جو دفعات ہیں ان کے اندر باقاعدہ شامل کر رکھا تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے پاکستان میں، اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اب یہ کاغذی کارروائی رہ گئی ہے۔ میں نے آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں دیتا رہتا ہوں، ایک مثال ابھی بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اب دیکھو ایک آدمی جو ہے اس نے کسی کے آدمی کو جان بوجھ کر کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو بعد میں عدالتوں میں کیس چلتا رہا، بڑا سخت مجرم ہے، لیکن صدر کو یہ جو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، یہ اختیار کہاں سے آیا ہے اس کے پاس؟ یہ اختیار تو نبوت کے پاس بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ اب یہ جو شک بنائی گئی ہے، یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو چیلنج کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ اللہ کہتے ہیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے حبیب مکرم کو بھی نہیں دیا کہ میرے حبیب آپ وہ برسا چاہیں یا نہ چاہیں، تیری ڈیل ہو گئی ہے، تو ان کو کیا کر دے، آزاد کر دے، معاف کر دے، قتل نہیں۔ اس طرح تو معاف کرنے سے معاف ہوگا نہیں۔ اسی طرح اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے آئین بنا رکھا ہے، قانون بنا رکھا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ اب ہماری مجبوریاں ہیں۔ اس لیے جہاں پر اللہ رب العزت کی الوہیت کو چیلنج کیا جائے گا تو جن کے دل میں درد ہے، لوگوں کی ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، ان علماء نے بالیقین بولنا ہے۔ میں اور آپ خاموش بھی ہو جائیں تو اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا، بہرحال کچھ نہ کچھ لوگوں نے پھر بھی کیا ہے، بولنا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ صفت الوہیت ہے، اس میں غیر اللہ کی شراکت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کی صفت حاکمیت ہے، اس کے اندر بھی کسی غیر کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو اس مسئلے کا 3 رکوع میں ہم پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے وہ اسی مسئلے میں چل رہا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ حرام، اللہ کے نبی کہتے تھے یہ کیا ہے، حلال۔ سمجھ گئے؟ تو پر اللہ کیا فرما رہے ہیں آخر میں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ،
یہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ برابر کر رہے ہیں. اللہ کو بھی رب مان رہے ہیں اور ان کو بھی کیا مان رہے ہیں؟ رب مان رہے ہیں. لیکن دلچسپی دیکھ لو، اللہ کہتے ہو یہ جانور حلال ہے، وہ غیر کہتے ہیں حرام ہے. اللہ کی طرف ان کی دلچسپی زیادہ ہے یا غیر اللہ کی طرف؟ ہاں سمجھ آئے گی جنت والا. تو یہ اپنے سیکھ رہے تھے. تو مشرکین عرب نہیں، صرف مشرکین عرب نہیں، اللہ نے یہود و نصارہ پر صراحتاً فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا. حالانکہ رب ہونا یہ کس کی صفت؟ اب سمجھ آئی ہے؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. مرنے کے بعد جو سوال ہو رہا ہے کہ یہ بتا من ربو کا، تیرا رب. تو یہ دھیان سے اس مسئلے کے اوپر بہت دھیان سے رہے. اپنی عملی کوتاہیاں تو اپنی جگہ پر ہے، عقیدے میں خرابی اور لچک نہیں آنی چاہیے. سمجھ آئے گی کہ اللہ کے حلال کو کسی نے حرام قرار دے دیا، ہم نے کر دیا. سائیں اور جو آدھے پہلے حرام ہے تو بس ایک ہی ہے حرام، سائیں اور آدھے پہلے کیے حلال ہے ایک ہی ہے جی حلال. سمجھ آئے گی؟ تو ہم نے اسے کیا بنا لیا؟ رب بنا. یہ نہیں، یہ جواب یاد نہیں ہے. مولوی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پڑھو کہ وہاں پر پھر تم نے جواب دینا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ. جس کو دنیا میں رب بنا رکھا ہے اسی کے بارے میں کہنا ہے کہ وہی کیا ہے؟ میرا رب ہے. سمجھیے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ صفت الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور صفت حاکمیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. حاکمیت کا مطلب یہ کہ ہم کسی کی خود ساختہ تحلیل اور تحریم کے فتوے کی طرف جانے والے نہیں ہیں. سمجھے؟ میں حیران ہوتا ہوں ان چیزوں کے اوپر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کو خوشبو بہت زیادہ محبوب تھی، بہت زیادہ محبوب تھی. شہد والا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ نے اپنے اوپر حرام تو قرار نہیں دیا تھا نا، تبھی کہا تھا کہ میں اس کو استعمال لیکن بعد میں آگے چلنے کے بعد جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی عذر کی وجہ سے اونٹ کے گوشت کا استعمال کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. تو ان کی اولاد نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے اوپر کیا ہو چکا ہے؟ حرام ہو چکا ہے. کیونکہ پہلے یہ بات دیکھی جا چکی تھی. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا؟ میرے حبیب یہ معاف کرنے کی بھی آپ کو اجازت ایک اس گل کی ہے کفارہ دی، اس کا کیا دو؟ ہماری مرضی ہے، بس یہ حلال ہے چھوڑو جی چھوڑو، یہ کیا ہے جی؟ حلال ہے. حرام ہے جی حرام ہے. نہیں، جس چیز کو آپ نے حرام کہنا ہے اس کے لیے میری اور آپ کے پاس شرعی دلیل کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر شرعی دلیل نہیں ہوگی اس کے علاوہ کسی چیز کو حرام قرار دیں گے تو بہت خطرے والا مسئلہ ہے. سمجھ آئے گی؟ اور اس کو پھر اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا تو ہم نے گویا کہ اسے کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا ہے. تو ہم نے اللہ کی صفت حاکمیت میں اور اقتدار اعلیٰ میں اس کو کیا کر دیا ہے؟ شریک بنا دیا. دیکھیے گا. اور عبادت میں تو وہ ویسے بھی برابر کرتے تھے، عبادت میں تو ویسے بھی برابر کرتے تھے کہ اللہ کی پکار بھی اور غیر اللہ کی بھی پکار کرتے ہیں نہیں کرتے. سمجھ آئے کہ ذرا اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ کے بعد سوا اوروں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ پکار رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی کہ قبروں کے اوپر بھی جواب دینا ہے. تو سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ لکھا ہوا یا اوپر بھی لکھوا دیا یار. سمجھ آئے گی؟ اللہ کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے سارے یہ اس کی چونکہ رحمت جو ہے اس کے غصے پر اور انتقام پر غالب ہے، اس لیے لوگوں کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ شاید کسی وقت لوگ بات کو کیا ہے سمجھ جائیں. تو اللہ کی عبادت میں تو اوروں کو وہ برابر قرار دیتے ہی تھے کہ اللہ کی بھی شور و پکار، غیر اللہ کی بھی شور و پکار. سمجھے گی؟ جب پانیوں میں ہوتے تھے، مشرکین کی بات کرتے ہیں نا، جب پانی میں ہوتے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو. جب خشکی پر ہوتے تو کس کو؟ غیر اللہ کو پکارتے. سمجھے گی؟ جب مالی عبادت کا نمبر آتا، غیر اللہ کے لیے بھی مالی عبادت، اللہ کے لیے بھی مالی عبادت. یہ ساری چیزیں نہیں کہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ. حالانکہ مشرکین عرب نے کبھی لات کو کہا تھا کہ یہ اللہ ہے. یہودیوں کو جب یہ آیت نازل ہوئی، عدی بن ابی حاتم نے کیا کہا کہ ہم نے تو اپنے مولوی اور درویشوں کو کبھی بھی رب نہیں بنایا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ کام کرنا ان کو کیا بنانا ہے؟ رب بنانا. یہ حدیث یاد رکھا کریں اور یہ آیت مبارکہ یاد رکھا کریں، کیونکہ جو شرک کے دلدادہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا کبھی رب آخیا نہیں آخیا، ہم نے کبھی ان کو الہ کہا ہے جی نہیں کہا جی، ہم نے کبھی ان کو خالق کہا ہے جی نہیں کہا. تو برابر کہتے ہو کہ ہم نے تو کبھی برابر نہیں کیا.
عبادت میں بھی برابر کرتے ہیں، الوہیت کے اندر بھی، مالی عبادت میں بھی اور بدنی عبادت میں بھی اور شور و پکار والی عبادت میں بھی، اور اسی طرح اللہ کے اقتدار میں بھی اوروں کو کیا کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں۔ اللہ کو بھی رب مانتے ہیں اور ان کی تحلیل اور تعریف کو مان کر ان کو بھی کیا بنا دیا جاتا ہے، رب بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا، ہاں جی، تو پہلے دوسرے حصے کا پہلے حصے کا ترجمہ کہ ان میں یہ 3 صفات ہیں۔ کون سی؟ کذبوا بآیاتنا، یہ ہماری آیات کو کیا کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ نمبر 2، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ نمبر 3، اپنے رب کے اقتدار میں اور اس کی الوہیت میں اوروں کو کیا کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ فرمایا لا تتبع اہواء، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں۔ سمجھے گی؟ وہ اپنی خواہشات جو ہے آپ پر مسلط کرنے کے لیے کوئی چھوڑ دیا کر لو، کوئی چھوڑا دیا کر لو، چھوڑا دیا کر لو، سمجھ آ گئی جناب والا؟ تو پھر وہ اپنی خواہشات تمہارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی خواہشات لائیں گے۔ فرمایا میرے حبیب اگر وہ گواہ لے آئیں، گواہ نہیں مانیں، وہ اگر اپنی خواہشات کہیں تو کوئی تھوڑی جی لچک دکھا دیو، چلو ایسا حرام تک قرار دے بیٹھے ہیں، کوئی ساڈے نال بھی کیے تعاون کر لو۔ فرمایا لا تتبع اہواء الذین، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنے سے، جن کی یہ صفات ہو کہ تیرے رب کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو خون ہے، خون اللہ نے صراحتاً اس کو قرآن میں حرام قرار دیا یا نہیں قرار دیا؟ ابھی آ رہا ہے، پھر آگے آ رہا ہے، پیچھے بھی رکوع میں گزر چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے فرمایا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، سمجھ کہہ دیجئے میرے محبوب، ہلم، لے آؤ تم، شہداءکم الذین، اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، جو اس بات کی گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو۔ یہ کون سی چیزیں؟ وہ جانیں۔ فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم، آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ بھائی تسی آپ کو 4 گواہ آ گئے یا 2 گواہ، ٹھیک ہے بھائی تھوڑی گواہی کی ہے، شاہ صاحب نے صحیح بات کی، یعنی ان کا اعتبار نہ کرو۔ ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان لوگوں کی خواہشات بالکل نہیں مانو، ان کی خواہشات کے پیچھے بالکل نہیں چلتا۔ کون سے لوگ؟ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو کیا کرتے ہیں، سمجھ آئے گی؟ نمبر 2، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ نمبر 3، وہم بربہم یعدلون، اپنے رب کی حاکمیت میں اور الوہیت میں اوروں کو کیا کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں۔ ان کی خواہشات ماننے کی کوئی اجازت